تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر میں تیرا رخ اس سے پھیر دوں تو مزید کچھ طلب کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اس کا منہ آگ سے پھیر دے گا۔ جب آگ سے پھرے گا تو وہ اپنے آپ کو جنت کے سامنے دیکھے گا، یعنی اس کا رخ جنت کی طرف ہو جائے گا اور وہاں سے وہ اس کی تر و تازگی کو دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، پھر وہ کہے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اس کو اپنا وعدہ یاد آئے گا، میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جہنم سے بس میرا رخ پھیر دے۔ کیونکہ جب انسان پر بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ بعض اوقات اس مصیبت سے نجات کے ساتھ اللہ کا فضل طلب نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ کم از کم یہ مصیبت تو ٹل جائے۔ مثال کے طور پہ کسی پہ بہت سارے قرضے ہیں، قرض مانگنے والے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ آج اس کو ٹال دے، بس کسی بھی طریقے سے۔ وہ یہ نہیں کہے گا، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال بھی دے، اس کو مجھ سے راضی بھی کر دے، مجھے اتنے پیسے عطا فرما کہ میں اس سمے تمام کے قرضے اتار دوں۔ یہ نہیں، بلکہ ہمارے قلب میں ایک حقیقتاً بخل موجود ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگنے میں بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کے طلب میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بہت سے نقصانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ جب وہ جہنم سے نکالا گیا تو اسے سب سے بڑی جو خواہش محسوس ہوگی یا سب سے بڑا معاملہ جو محسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بس جہنم سے میرا رخ پھیر دیا جائے۔ اب جب پھیر دیا جائے گا اس کے وعدے وغیرہ کے بعد تو جنت دیکھے گا، اب جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، اس کی تر و تازگی نظر آئے گی، تو پہلے تو وہ وعدہ یاد کرتا رہے گا کیا وعدہ کیا ہے، لیکن آخر صبر نہیں کر سکے گا اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، وہ عرض کرے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے عہد و پیمان نہیں کر چکا کہ جو چیز تو نے مجھ سے پہلے مانگی ہے اس کے علاوہ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں تیری مخلوق میں بڑا بدنصیب نہ رہ جاؤں، تو مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھے دوں، یہ وہاں تک پہنچا دوں تو مزید کچھ نہ مانگے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہ اس کے دروازے پر پہنچے گا تو اندر اس کو جنت کی تر و تازگی، محلات اور بہت سی نعمتیں نظر آئیں گی۔ تو جب تک اللہ چاہے گا وہ صبر کرے گا، لیکن پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یا رب کریم تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے، تو کتنا وعدہ شکن ہے، عہد شکن ہے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اپنی خلقت میں بد نصیب نہ فرما اور مجھے داخل جنت فرما دے۔ وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو جب وہ خوش ہو جائے گا تو اس شخص کو داخل جنت فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے، تمنا کر۔ وہ شخص تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، جتنا آدمی کے مائنڈ میں ہے، قلب میں ہے، اتنا ہی مانگے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، جو مانگے گا دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں تمنا کر، یعنی اس کو یاد دلائے گا، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، ہاں ہاں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس طرح مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ تمام ہے جس کی تو نے خواہش کی، اور اس کی مثل اور بھی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے جو تو نے مانگ لیا، اور اس کے علاوہ 10 گنا مزید ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوگا کہ اسے ہر اس کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا۔ تو یہ آخرت کے اندر یہ معاملات ہوں گے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اس سے نکلنے کے معاملات بھی ہوں گے۔ جنت سے کوئی نہیں نکلے گا لیکن جہنم سے بہت سے نکل کر ضرور داخل جنت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک مزید روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں دوزخ میں سے آخری نکلنے والے کو اور اس شخص کو جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔
فرمایا ایک شخص آگ سے گھسٹتا ہوا باہر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا. وہ وہاں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی, لوگ چلے گئے ہیں سب, میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں, تو جنت میں تو سب جگہیں فل ہو گئی ہوں گی. تو وہ کہے گا یا رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی, انہیں جا کر دیکھے گا درجات سب کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جنت میں داخل ہو جا, کیونکہ تیری ملکیت میں دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے, یعنی حیران ہو جائے گا, اس کی زبان سے بے اختیار جملہ نکلے گا. تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ تو بادشاہ ہے, تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. میں بہک سکوں